آج کل ایک ایسی خبر گردش کر رہی ہے جو سیدھی پرانی پیشگوئیوں سے جڑی ہوئی لگتی ہے۔ ہمارے سورسز تو یہی بتاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس نے پوری دنیا میں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو چلیں آج ہم انہی دھاگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے آج کو بہت بہت پرانے ماضی سے ملاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا کہ بھائی ایک ہزاروں سال پرانی رسم ایک گائے کے بارے میں اچانک آج کل انٹرنیٹ پر اتنی وائرل کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ شاید کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ پہلی چنگاری ہو سکتی ہے جو واقعات کے ایک پورے سلسلے کو شروع کر دے، ایک ایسا سلسلہ جس کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس سرخ گائے کی پوری کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا، اور سب سے پہلے ایک بہت ہی خاص جگہ کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا، یعنی ہیکل سلیمانی کی۔ تو دیکھیے، ہیکل سلیمانی روایات کہتی ہیں کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنوایا تھا، اور یہ اپنے وقت میں سمجھیں کہ دنیا کا مرکز تھا۔ لیکن اس کی تاریخ میں تباہی بہت ہے۔ یہ ایک نہیں، 2 بار تباہ ہوا۔ پہلے بخت نصر نے اسے گرایا، اور پھر کئی صدیوں بعد رومیوں نے۔ آج اس عظیم الشان عمارت کی صرف ایک دیوار باقی ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جو بس اس کی پرانی شان کی ایک یاد دلاتی ہے۔ اور اسی ہیکل کے سب سے مقدس ترین کمرے میں رکھا تھا تابوت سکینہ۔ یہ کوئی معمولی صندوق نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اس کے اندر انبیاء کی مقدس نشانیاں موجود تھیں، اور اسے جنگ میں فتح کی ضمانت مانا جاتا تھا۔ لیکن جب پہلا ہیکل تباہ ہوا تب سے یہ تابوت بھی کہیں گم ہو گیا۔ آج تک اس کی تلاش جاری ہے، اور اس پر نہ جانے کتنی کہانیاں بن چکے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا تاریخی پس منظر۔ اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایک رسم ہے جو ان سارے تاریخی دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سرخ گائے کی قربانی کی۔ یہ کوئی عام ہر سال ہونے والی رسم نہیں ہے، ذرا اس بات پر غور کریں۔ پچھلے ہزاروں سال میں یہ قربانی صرف 9 بار ہوئی ہے، صرف 9 بار، اور روایات کے مطابق جو 10ویں قربانی ہوگی وہ بس ایک اور رسم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک نئے دور یعنی مسیحائی دور کے آغاز کا اعلان ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قربانی کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیوں اتنی اہم ہے یہ؟ تو بات یہ کہ اس قربانی سے ایک خاص قسم کی راکھ تیار کی جاتی ہے، اور یہ راکھ تیسرے ہیکل کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے اس جگہ کو اور اوزاروں کو پاک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بے حد ضروری ہے۔ اور یہ رسم بھی بڑے خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے زیتون کے پہاڑ پر قربانی ہوتی ہے، پھر پوری گائے کو، اس کی کھال، گوشت، خون، ہڈیاں، سب کچھ جلا کر راکھ بنا دیا جاتا ہے۔ اس راکھ کو پھر صاف پانی میں ملایا جاتا ہے، اور آخر میں یہی پانی تیسرے ہیکل کی بنیادوں پر چھڑکا جاتا ہے تاکہ وہ جگہ پاک ہو جائے اور تعمیر کا کام شروع ہو سکے۔ چلیں اب آتے ہیں اس پورے تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ وہ کیا واقعات ہیں، وہ کون سی ترتیب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ایک قربانی کے بعد وہ شروع ہو جائے گی؟ یہ ہے وہ پوری ٹائم لائن جو پیشگوئیوں میں بتائی جاتی ہے۔ پہلا قدم سرخ گائے کی قربانی، دوسرا قدم اوزاروں کو پاک کرنا، پھر آتا ہے تیسرا قدم یعنی مسجد اقصی کی مسماری، اور اس کے بعد چوتھا قدم تیسرے ہیکل کی تعمیر۔ جب یہ ہیکل بن جائے گا تب 5ویں نمبر پر جھوٹا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا، اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد، اور پھر آخر میں قیامت۔ تو اب ذرا اس ٹائم لائن میں جو 5واں قدم ہے اس پر بات کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت کی آمد جسے دجال کہا جاتا ہے۔ کتابوں کے مطابق یہی وہ کردار ہے جس کے آنے سے آخری واقعات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اچھا، تو دجال کو پہچاننے کی کچھ خاص نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے کہ وہ مشرق سے نکلے گا، اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر صاحب ایمان پڑھ سکے گا، اور اس کی سب سے بڑی طاقت ہوگی لوگوں کو دھوکہ دینا، اور اس کے ساتھ شیطانوں کی ایک فوج ہوگی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے سب سے پکے حمایتی یہودی ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جہاں اس فتنے سے خبردار کیا گیا ہے، وہیں اس سے بچنے کا ایک روحانی طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ آخر یہ پرانی قدیم پیشگوئیاں آج بھی ہمارے دور کے واقعات کو سمجھنے میں اتنا اہم کردار کیوں ادا کرتی ہیں؟
یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تاریخ اور عقیدہ کس قدر گہرائی سے ہمارے آج اور شاید ہمارے آنے والے کل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔